اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام و نسب اور حلیہ مبارک، سیدنا داؤد علیہ السلام پر انعامات ربانی کی بارش، دو بھائیوں کا جھگڑا اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ، ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت اور بادشاہت کے باوجود سیدنا داؤد علیہ السلام کا ہاتھ سے کام کرنا، سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر اور وفات کا تذکرہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سیدنا داؤد علیہ السلام کا جانشین بننا، ہوا اور جنات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے، ہدہد کی غیر حاضری اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر اور بیت المقدس کی فضیلت، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات اور مسئلہ علم غیب کی وضاحت۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 18واں حصہ بے مثال بادشاہت، پیشکش محمد طارق شاہد۔ داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرات توجہ سے سننے لگے، پھر آپ نے فرمایا، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 10 میں فرماتے ہیں، یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واذکر عبدنا داود ذا الأید انه اواب، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 79 میں فرماتے ہیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ سعد آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں،
لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں، ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کیں۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا